بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوسرا پارہ کے شروع کے اندر قرآن کریم میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ پہلے پارے میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو پچھلی باری نہیں کہی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض احکامات نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے پہلی مرتبہ کوئی خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حکم بدل دیا گیا۔ اس کو اس مثال سے آپ سمجھیے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب اگر کوئی نسخہ دیتا ہے، اس کے بعد جب مریض کی حالت میں کچھ سدھار محسوس ہوتا ہے تو وہ اس نسخے میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ طبیب ماہر نہیں ہے یا وہ طبیب سے پہلی مرتبہ غلطی اور خطا ہو گئی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماہر اور حاذق طبیب ہے جو تمام معاملات کو سمجھ کر اس نے آگے کی بات کہی اور جب حالت میں تبدیلی دیکھی تو نسخہ بدلا۔ بس یہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں 17 سے 18 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب بیت اللہ یعنی کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کی جائے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، کچھ وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے، کچھ ایسی بھی حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ہمیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور حکموں میں جو حکمت ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہم جانے یا نہ جانے ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ اس کے آگے فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صبر نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ اعانت سے کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے ساتھ میں صبر کرنے والے کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا کہ آگے بہت سارے احکامات ہیں، جیسے حلال کھانے کے بارے میں عام لوگوں کو کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، جو پاک چیزیں ہیں ان میں سے حلال کھاؤ۔ پھر مومنین کو خاص طور پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کہ تم بھی پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ کھانے کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ کھانا پاکیزہ ہو، اور دوسرا کھانا حلال ہو۔ پاکیزہ کسے کہ جو ناپاک نہ ہو، جیسے شراب ناپاک ہے، غلاظت ناپاک ہے، مردار ناپاک ہے، تو یہ تو نہیں کھائیں گے۔ دوسرا حلال ہونا، ہر پاکیزہ چیز حلال ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ سود سے کمایا ہوا پیسہ اور سود سے کمائی ہوئی کھانا اگرچہ دکھنے میں تو پاک ہے لیکن کھانے میں حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ آگے مردار کی تفصیلات بتائی گئی کہ مردار بھی حلال نہیں ہے، مردار حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر روزے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی میں وصیت کا حکم دیا گیا، قصاص کا حکم دیا گیا۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اسلام کے اندر جو قصاص کا معاملہ ہے، یعنی اگر کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اگر اس تفصیل کے ساتھ اور اس حکم کے ساتھ اگر عمل کیا جائے، یاد رکھیے اس روئے زمین پر کوئی کسی کا ناحق قتل نہیں کرے گا، کوئی مرڈر کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، بلکہ اسلام کا ایسا مزاج ہے۔ اس کے آگے معاشرے کے مسائل بہت سارے بیان کیے گئے، جیسے عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو ان سے ہم بستری نہ کی جائے۔ ایسے ہی طلاق کا معاملہ بتایا گیا کہ طلاق کا کیا حکم ہے۔ اسلام کا نظام طلاق عورتوں پر ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی حسن سلوک کا معاملہ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں عام طور پہ یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہمارے کہ عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا،
دیکھیے عورتوں کو طلاق کا نہیں بلکہ عورتوں کو خلا کا حکم دیا گیا ہے، اس کا حق دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی اگر شوہر عورت پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ نکاح کو فسخ بھی کرا سکتی ہے قاضی کے پاس جا کر۔ اس کے علاوہ رضاعت کے مسائل بتائے گئے کہ اگر کوئی کسی کو دودھ پلاتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اور پھر عدت کے مسائل بتائے گئے کہ اگر طلاق ہو جائے تو کیا عدت ہے، اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی کیا عدت ہے، اس درجے کے اندر کیا احکامات ہوں گے۔ آخر میں یہ بات بتائی